دوستوں میں آج آپ کی خدمت میں صبح نماز فجر کے بعد رب کریم کے دو صفاتی ناموں کا ایسا خاص اور سلطانی وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو لوگ تنگ دست ہیں، بھکاری ہیں، فقیر ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج میری ان تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے صبح نماز فجر کے بعد یا رزاقو یا غنیوں کا ایک ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں جو صرف چند سیکنڈوں کا عمل ہے، جسے پڑھنے کے بعد رزق کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آج انسان رزق کے لیے لوگوں کے تانے سنتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، محتاجگیاں برداشت کرتا ہے، اور جب یا رزاقو اور یا غنیوں کو پڑھتا ہے تو رب کی ذات غیب سے 300 رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کی تانے سن سن کے آپ لوگ تھک چکے ہیں، محتاجگیاں برداشت کرنا نہیں چاہتے، ٹھوکریں کھانا نہیں چاہتے، تو آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ اور اگر آپ لوگ اپنی پریشان اور دکھ بھری زندگی کو اسی طرح سے گزارنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ اس ویڈیو کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق کے 300 دروازے کھل جائیں، آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے نصیب میں رزق اور دولت لکھ دی جائے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں، تو آج اس وظیفے کو صرف ایک بار صبح نماز فجر کے بعد میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا، روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، اعمال بھی کرتے ہیں۔ ہر اعمال کی تصویر اور طاقت اپنی ہوتی ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی فضیلت اور برکت اپنی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کے طفیل ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ اور یا رزاقو یہ تو رب کا بہت ہی خاص اور پاکیزہ اسم اعظم ہے، جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، اے رزق کے مالک، اے ہمارے خالق۔ اللہ والوں، جو کوئی بندہ یا رزاقو پڑھتا ہے تو 300 رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے میں تو مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ تو ایک بار اپنی مشکل وقت میں، اپنے تنگ دستی کے وقت میں رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یا رزاقو کے ذریعے مجھے پکار کر تو دیکھ، رزق اور دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ اگر آپ مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آج اللہ رب العزت کو یا رزاقو سے پکاریں۔ یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص اسم اعظم ہے۔ آج جو بندہ بھی صبح اٹھ کر یا رزاقو سے اللہ پاک کو پکارے گا، اللہ رب العزت اس کو رزق اور مال و دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ آج یا رزاقو کو صبح نماز فجر کے بعد میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کاٹ کر دیکھی تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ یہ عمل ایک ایسا طاقتور ترین عمل ہے کہ آپ کی رزق کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ آج ہر کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، ہر کوئی زیادہ مال و دولت کمانا چاہتا ہے۔ اللہ والوں، یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کو بے تحاشا رزق دولت مل رہی ہے تو یہ اس پر رب کا فضل ہے اور کرم ہے۔ اگر کسی پر تنگ دستیاں ہیں تو یہ رب کی طرف سے ہی ہے، لیکن ان تمام مسائل کا حل بھی رب کی طرف ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں جو آزمائشیں آتی ہیں وہ ہمیں رب کے قریب کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں، ہمیں بتانے کے لیے ہوتی ہیں کہ اے مٹی کے بنے ہوئے انسان، گھمنڈ نہ کر، زمین پر اکڑ کر نہ چل، تیرا بنانے والا ابھی حیات ہے، تجھے پالنے والا بھی حیات ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایک لنگڑے مچھر سے بھی، جو اپنے آپ کو خدا بلواتا تھا، سجدے کرواتا تھا، اس کو بھی موت دے سکتا ہے۔ تو اللہ والوں، ہمیں چاہیے یہ کہ عاجزی اور انکساری کے ذریعے اپنی زندگی کو گزاریں۔ آپ نے بہت سے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ وہ لوگ کروڑ پتی اور اربوں پتی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جب ان کی رسی کو پکڑا اور کھینچا تو پھر وہ فقیر ہو گئے راتوں رات۔ اللہ والوں، ایسی سینکڑوں مثالیں آپ کو انٹرنیٹ پر بھی مل جائیں گی، اور آپ کو ایسی مثالیں بھی مل جائیں گی کہ رات کو سوئے تھے، کچھ نہیں تھا، صبح اٹھ کر دیکھا تو کروڑوں روپے ہمیں مل گئے تھے۔ اللہ والوں، یہ سب رب کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ توکل مضبوط رکھو۔ اور ایک اللہ پاک کی، اللہ والوں کی بہت ہی پیاری کوٹیشن ہے کہ اگر تم اللہ پاک کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پہ، تھوڑے سے مال پر راضی ہو جاؤ گے
تو اللہ رب العزت بھی تمہارے تھوڑے سے اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے ہر حال میں شکر ادا کرا کرو، نمازیں قائم کرو اور اپنے سے چھوٹوں سے محبت اور شفقت سے پیش آؤ، اپنوں سے بڑوں سے احترام سے پیش آؤ۔ اللہ والوں، آج کی یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ آپ کی زندگی کو ایک بہترین ٹریک کی طرف لے کر جانا ہے۔ آج ہم لوگ یہ اپنے آپ سے وعدہ کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اپنی تنہائیوں کو بہتر کرو۔ اللہ والوں، دن بھر تو ہم لوگ ایسے کام کرتے ہی نہیں جو کہ غیر مناسب ہوں، لیکن جو ہماری راتیں ہیں، ہماری جو تنہائیاں ہیں، اللہ والوں ہمیں اپنی تنہائی کو بہتر کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ پاک کے خوف سے تنہائی کے اندر گناہ سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ دنیا کے سامنے گناہ نہیں کرتے، تنہائی میں جا کے گناہ کرتے ہیں، وہ زیادہ عذاب کے حقدار ہوں گے، کیونکہ رب تو ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، رب تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم لوگوں کے ڈر سے ہم لوگ گناہ نہیں کرتے، اور ہم لوگ راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ بات جاننے کے باوجود ہم لوگ گناہ کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں انشاءاللہ اپنی تنہائی کو بہتر کریں گے، کیونکہ زنا ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ جس کو کرنے کے بعد ہماری عمر بھی کم ہوتی ہے، ہماری روزی روزگار بھی کم ہوتی ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ زنا صرف ایک طرح کا نہیں، آنکھوں کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے۔ تو انشاءاللہ اپنی نظروں کو بھی پاک کریں گے اور اپنی کانوں کو بھی فوش الفاظوں سے دور رکھیں گے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں، یہ خاص عمل جس گھر میں بھی پڑھا جائے گا، جس گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ یا رزاقو پڑھنے کی دیر ہے، 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہاں 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 رزق کے دروازے کھلیں گے۔ اور یا غنیو جو اللہ پاک کی صفت ہے، یہ تو اتنی پاکیزہ صفت ہے کہ آپ لوگوں کو دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق بھی ملے گی۔ اللہ والوں، یا غنیوں کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ مال جمع کرنے کا نہیں، زیادہ مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دینے کا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت بھی آپ کو اس سے 10 گنا زیادہ نوازے گا۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ جو بندہ بھی پڑھے گا، یقین کرے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو رب کی یہ دوسری صفت ہے یا غنیوں والی، اللہ والوں غنی ہونے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس دولت آ جائے، غنی ہونے کا اور بھی بہت سارے مقصد ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو عزت زیادہ دے دے، آپ کو دوسروں میں مقبول کر دے، دوسروں کے دلوں پہ راج کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ والوں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن ان کی محبت لوگوں کے دل میں بہت زیادہ ہے۔ آپ ایسے دیکھ لیں کتنے ایسے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی، بظاہر ان کے پاس دولت نہیں تھی بظاہر، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو غنی کرا ہوا تھا، ہر چیز سے وہ غنی تھے۔ اسی طریقے سے مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ بظاہر مالدار نہیں تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آپ غنی تھے، کیونکہ آپ کی وحشت بھی دشمن کے دل میں ہوتی تھی، آپ کی بہادری کے بھی کوئی جواب نہیں، اور آپ کی لوگ عزت بہت کرتے تھے، آپ کو بہت اچھی نگاہ سے عزت والا پرسن سمجھتے تھے۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام ہیں، امام حسن علیہ السلام ہیں، اور ایسے پوری اہل بیت کی آل ہے، وہ پوری آل ہی غنی ہے۔ اللہ والوں، دولت صرف غنی ہونے کا مقصد نہیں ہوتا، اللہ پاک آپ کو علم عطا فرما دے۔ بظاہر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی امیر نہیں تھے، لیکن ان کے پاس علم کا وسیع ذخیرہ تھا، نبی پاک کی حدیثیں ان کو یاد تھی، تو وہ بھی غنی تھے۔ اسی طریقے سے اگر آپ لوگ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، اللہ پاک آپ کو غنی ہو سکتا ہے قرآن کی تعلیمات دے کر دے، آپ کو عالم بنا دے، آپ کو حافظ بنا دے، آپ کو قاری بنا دے۔ اللہ والوں، ایک نسل میں، ہماری نسل میں ایک قاری ایک حافظ تو ہونا ہی چاہیے، کیونکہ جب ہماری نسل میں ایک حافظ ہوگا تو اللہ والوں ہماری پوری جو ایک مشق ہے، پوری ایک سند ہے ہماری، جو ہماری پوری کی پوری نسلیں ہیں، وہ بخشوا دیتا ہے ایک حافظ۔ تو اللہ والوں کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو حفظ تو کروائیں، اور یہ جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں یہ اسی طریقے سے آپ کو کر کے دے گا، اسی طریقے سے آپ کو کامیاب کر دے گا۔ اور اس عمل کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔
بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ یا رزاق کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے اور یا غنیوں کا، یہ دونوں بہت ہی خاص اعمال ہیں، اور صبح کے وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ صبح کے وقت اس عمل کو کریں گے، صبح پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو کوشش یہی کریں کہ صبح کے وقت آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں اور اللہ رب العزت کو اس عمل کے ذریعے راضی کریں، کیونکہ یہ عمل کرنے والے یقین کریں اس طرح سے ان کو رزق ملتا ہے جس طرح سے اللہ رب العزت پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اول تو آپ لوگ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آپ لوگ اس عمل کو کریں اور بالخصوص کریں، اور جو طریقہ اور جو وقت میں نے آپ کو بتایا ہے اگر اس پہ کریں گے تو زیادہ کامیاب ہونے کے چانس ہیں۔ اور کوشش کریں کہ اس وظیفے کو آپ لوگ اپنے گھر میں پڑھیں، کیونکہ جب گھر میں خیر و برکت اترے گی تو اللہ والوں اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ تو آج کی اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، اور آپ لوگوں نے دعاؤں میں شامل بھی ضرور ہونا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خصوصی نظر رحمت اور نظر کرم فرما۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما، ہمیشہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں قرآن کی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا ہمیں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قبر کے معاملات میں آسانی فرما، اور جو بھی ابھی اس وقت اس دعا میں شامل ہوا ہے، جس ملک سے دعا میں شامل ہوا ہے، میرے مولا ان سب کی تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستے، تمام بیماریاں سب کی سب ختم فرما، ان پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما۔ میرے مولا ان کو فتح اور نصرت عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود خضری پڑھ لیں۔ لیکن میرا آپ لوگوں سے یہی مشورہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہی وہ درود ہے جو کہ اللہ رب العزت کو بھی بے انتہا کا پسند ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ اگر من پسند نوکری چاہتے ہیں
تو اپنی پسند کی نوکری کے لیے پڑھ لیں. اگر آپ لوگ من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو پسند کی شادی کے لیے بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کاروبار میں عروج اور ترقی، کامیابی چاہتے ہیں، یا زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایگزام میں اچھے پیپرز اور اچھا رزلٹ چاہتے ہیں، یا پھر آپ لوگ کسی کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کی سسرال میں ابھی تک کوئی اپنی پہچان نہیں بنی ہے، سب کے دلوں پہ راج کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل محبت کے اعتبار سے بھی بہت ہی خاص اور بابرکت عمل ہے. آپ لوگ اگر لا علاج بیماری میں گھرے ہوئے ہیں، بیماری بھی ایسی ہے پتہ نہیں چل رہی، یا پھر سر میں بہت درد ہوتا ہے، بہت زیادہ کھچاؤ محسوس ہوتا ہے آپ کے سر میں، آپ کے ماتھے میں، یا پھر سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، کمر میں بہت درد ہے، جوڑوں میں بہت درد ہے، ٹانگوں میں بہت درد ہے، تو اللہ والوں اس عمل کو دودھ کے اوپر پڑھ لیں اور اس پہ دم کریں اور دودھ پی لیں، یا پھر آپ لوگ پانی کے گلاس پر بھی دم کر کے پی سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگوں کو اس طریقے سے کمزوری والے معاملات ہیں، حتیٰ کہ مردانہ کمزوری ہی ہے، اسپم کوالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، تو انجیر لے لیں، انجیل کے اوپر پڑھ کے اس پہ پھونک مارے 2 انجیل کے دانے، اس کو دودھ کے اندر بھگو لیں اور صبح نہار منہ کھا لیں. لیکن اس عمل کو آپ نے پڑھ کے اس انجیل پر دم ضرور کرنا ہے، کیونکہ قرآن اپنے آپ میں بہت طاقت رکھتا ہے، قرآن میں بہت طاقت ہے، ایک ایک حروف میں شفا چھپی ہوئی ہے. اور یہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہماری توجہ اس طرف بار بار مرکوز کری ہے. تو اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ یا رزاقو ہے. یا رزاقو کو آپ نے پڑھنا ہے. اگر تو آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں، توجہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اگر تو آپ مقروض ہیں تو اللہ والوں کوئی فکر والی بات نہیں، ہر معاملات کا حل ہوگا. اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور عمل کرتے ہوئے، وظیفہ کرتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنا. اللہ والوں وظائف بہت سے لوگ بتاتے ہیں اور بتاتے رہیں گے، لیکن جو سینے کے راز ہوتے ہیں، جو کامیاب ہونے کے طریقے ہوتے ہیں، وہ کوئی نہیں بتائے گا. وہ آپ کو ہمارے اس چینل سے ہی ملیں گے. تو جب بھی آپ سے بارہا کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اسی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیں. یقین کریں آپ کو اجتماعی دعاؤں کا بھی فائدہ ملے گا، اور آپ جب وظائف پڑھیں گے بہترین زندگی گزرے گی، آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا. اب اللہ والوں آپ لوگوں نے یا رزاقو پڑھنا ہے. یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 21 بار پڑھنا ہے. 21 ٹائمز آپ لوگ یا رزاقو کو پڑھیں گے. اللہ والو یا رزاقو یہ بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، اور یا رزاقو کے اندر اولاد بھی آ جاتی ہے، مال و اسباب بھی آ جاتے ہیں، اور یا رزاقو کے اندر دولت شہرت بھی آ جاتی ہے. تو آپ لوگ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھیں، 300 رزق کے دروازے کھلیں گے. 21 مرتبہ صرف آپ لوگوں نے یا رزاقو پڑھنا ہے. یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو. یا رزاقو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، 21 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے. یہ عمل بھی بہت زیادہ مستند عمل ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی بڑی ہی خاص صورت ہے، اور اس صورت کو سورۃ الکوثر کہتے ہیں. اللہ والوں پہلے بھی آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کے بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن سورۃ الکوثر جو ہے وہ ہماری پریشانیوں کو دور کرتی ہے، ہمیں امان میں لے جاتی ہے، اللہ پاک کے قریب کرتی ہے، رب کی توجہ کے مرکز میں لے آتی ہے. اور سورۃ الکوثر تو یقین کرے جادو جنات کے معاملات کے لیے سب سے بہترین کاٹ کر دینے والی سورت ہے. آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کو ملاحظہ کریں کس طریقے سے پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ 1 بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ 2 بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ 3 بار ہو گیا.
اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 41 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ہی کوئی وقت لگ جائے گا، اور یہ سورت اتنی خاص ہے، اتنی مستند سورت ہے۔ اور جب آپ لوگ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ والوں کوئی بھی کام کریں بسم اللہ سے شروع کر کے کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی اپنے کام کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی کام ہو، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے تو اس کام میں برکت ہو جاتی ہے، اس کام میں فضیلت اترتی ہے۔ تو اللہ والوں اپنے کاموں کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا کریں، اور جب آپ لوگ سورۃ الکوثر کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کر کے پڑھیں گے 41 مرتبہ اللہ پاک کو بسم اللہ کے ساتھ پکاریں گے، اور پھر پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے آپ نے، تاکہ وہ پانی آپ لوگ پی لیں۔ ابھی تو تیسرا عمل میں آپ کو بتاؤں گا، پہلا عمل یا رزاقوں کا تھا، دوسرا سورۃ الکوثر کا تھا، اب جو تیسرا عمل ہے وہ یا غنیوں کا ہے۔ اور یا غنیوں جو رب کی صفت ہے، بڑی کمال کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت ہی بہترین طریقے سے ہم لوگوں کو خزانے عطا کرے ہیں۔ اللہ والوں رب کی یوں تو ہر صفت، رب کے پورے 99 نام بہت ہی خاص نام ہیں، لیکن ان ناموں میں سے یہ یا غنیوں کی صفت بہت اعلیٰ ہے، بہت خاص صفت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ہی یہ صفت ہے کہ جب وہ رب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج ہمیں اللہ رب العزت کو یا غنیوں سے پکارنا ہے۔ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غنیوں کو آپ نے صرف اور صرف 100 بار یعنی کہ 100 ٹائمز 100 مرتبہ یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب یا غنیوں کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد جو آخری تسبیح ہے نا، یہ 4تھے نمبر کی، یہ بڑی خاص ہے، کیونکہ یہ پرندوں کا ذکر ہے، اور آج کا جو عمل ہے وہ پرندوں والا عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت جس طرح سے پرندوں کو نوازتے ہیں، جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے اڑتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ رزق کہاں سے ملے گا، وہ رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو آج آپ نے بھی رب پر توکل کرنا ہے، اور کوشش کریں اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، کیونکہ دولت کا وظیفہ ہے، اور رزق اور دولت کی تقسیم صبح کے وقت ہوتی ہے۔ تو اپنی صبحوں کو آپ لوگ بیدار ہونے کی عادت بنائیں، رات سونے کے لیے مختص کریں۔ تو اللہ والو آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے پاک ہے رب کی ذات، پاک ہے وہ ذات۔ یا اپنی یہ سبحان اللہ جب آپ لوگ پڑھیں گے نا، سبحان اللہ کی یقین کریں تاثیر ہی بہت خاص ہے۔ علماء کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک بار سبحان اللہ پڑھا جائے تو ایک جو ہے وہ پیڑ ہمارے نام کا جنت میں لگا دیا جاتا ہے، اور وہ اتنا وسیع و عریض ہوتا ہے پیڑ کہ اگر 100 سال تک گھوڑے کو دہرایا جائے مخالف سمت، اور جہاں تک وہ جائے گا تو اتنا بڑا وہ پیڑ ہوگا۔ تو اللہ والو سوچیں کہ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے کی کیا طاقت ہے، اور جب آپ لوگ 100 بار پڑھیں گے سبحان اللہ، اور صبح کے وقت پڑھیں گے، کیونکہ رزق اور دولت کی تقسیم ہی صبح کے وقت ہوتی ہے، اور اللہ پاک کتنا زیادہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو رب کی پاکی کو بیان کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے رب کی پاکی بیان کرنی ہے سبحان اللہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سبحان اللہ سے آپ نے اللہ پاک کو پکارنا ہے، اور آپ نے 100 بار پکارنا ہے اللہ پاک کو سبحان اللہ سے۔ دیکھیں جو ترتیب بتائی اس کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا، جو تعداد بتائی اس کے ساتھ ہی پڑھی جائے گی، نہ کم نہ زیادہ۔ 21 مرتبہ بتایا یا رزاقوں کو تو اتنی بار ہی پڑھنا ہے، 41 بار سورۃ الکوثر کا بتایا تو اس کو اتنی بار ہی پڑھنا ہے، پھر یا غنیوں اور اسی طریقے سے سبحان اللہ کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اس پانی کے گلاس سے پھونک مارے، دم کرے، اور اس پانی کو اسی وقت پی لیں۔ ابھی کوئی رمضان شریف تو چل نہیں رہے، اس پانی کو اسی وقت پی لیں۔ آپ کو روزہ تو نہیں ہوگا، اگر روزہ ہو تو اپنے سینے پہ دم کر لیں، اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیں۔ ویسے پانی پہ اس عمل کو زیادہ اچھا ہے پڑھنا، کیونکہ جب آپ لوگ اس پانی کو پیئیں گے تو آپ کے جسم کے اندر وہ ساری برکتیں آ جائیں گی، اور رب کا کلام جس پر پڑھا جائے، رب کے ناموں کو پڑھا جائے اور اس پہ دم کرا جائے، پھر اس پانی کو پی لیا جائے، اور جب وہ پانی ہمارے اندر جاتا ہے نا، یقین کریں ہمارے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں نکال کر پھینکتا ہے۔ جادو، جنات، نظر بد کے جتنے اثرات ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ اس عمل کو اپنی روزانہ کی بنیاد پہ کرنا شروع کریں۔ صبح پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہے، رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن صبح یہ عمل زیادہ اثر کرے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ والو دعا بہترین انداز میں مانگیے گا، کیونکہ ہم لوگ دعا کرنے میں نا جلد بازی کر جاتے ہیں، یہ ادب کے بھی خلاف ہے۔
جو لوگ جلد بازی میں دعا مانگتے ہیں نا، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندے میں تجھے دوں گا، تو میرے آگے صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں رہا، ہاتھ نہیں کھل رہا، تیرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے جا کے ہاتھ بھی جوڑ لے گا، ہاتھ اٹھا بھی لے گا، اور میرے آگے ہاتھ اٹھانے میں تجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسوں کی صف سے بچائے جس صف کے اندر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بے ادب لوگ ہوں۔ اللہ پاک ایسی صحبت سے بھی بچائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔